بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا آج ہم سبق نمبر 9 جو ہے وہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الموضوع الثانی، اسی میں سے ایک مسئلہ کا انتخاب کیا گیا ہے جس کو آج ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے چونکہ کتاب النکاح کے حوالے سے ہی گفتگو کی اور گزشتہ سبق کا ہمارا جو موضوع اور عنوان تھا، جس مسئلہ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کا تعلق بھی الموضوع الثانی یعنی الباب الثانی، اس کے آگے جو امام صاحب نے ارکان بنائے، ان ارکان میں سے پہلا رکن اور اس رکن میں سے بھی الموضوع الثانی، اس میں ہم نے سیبہ غیر بالغہ کی جو اجازت کی کیفیت ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے جو ہم نے سیکھا اور سمجھا اور امام صاحب نے جو لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی کہ سیبہ بالغہ اور سیبہ غیر بالغہ جو ہے ان دونوں کی کیا کیفیت بنے گی، اور اس حوالے سے فقہاء کا جو سبب اختلاف ہے، اصل سبب جو اختلاف کا بنا وہ کیا چیز ہے، صغر سنی ہے یا سیبہ ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے جو گفتگو تھی ہم نے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم اپنے آج کے سبق میں جو چیز سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح الموضوع الثانی سے، اور اس کا عنوان ہوگا سیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کا مسئلہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے باپ کا نابالغ کمواری لڑکی کو نکاح پر مجبور کرنے کا حکم کیا ہے۔ یہ دو چیزیں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے اس حوالے سے فقہاء کی آراء۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پہلا مسئلہ الموضوع الثانی، یہ بطور یاد دہانی، اس کا چونکہ یہ اصل ہیڈنگ ہے ہماری، تو ہم اسی کے حوالے سے آگے گفتگو کر رہے ہیں، آگے اس کے مسائل آ رہے ہیں۔ تو جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھ لیں، وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ، اس عقد میں یعنی عقد نکاح میں کس کا قبول کرنا، کس کی رضا جو ہے یہ اصل اہمیت کی حامل ہے اور کس پر یہ سارے معاملے کا دار و مدار ہے، یہ ہم جان رہے ہیں، اسی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ہمارا آج کا مسئلہ ہے وہ ہے سیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کے حوالے سے۔ امام صاحب لکھتے ہیں سیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کے حوالے سے وَاخْتَلَفُوا فِي الثُّيُوبَةِ الَّتِي تَرْفَعُ الْإِجْبَارَ۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے اس سیبہ عورت کے حوالے سے کہ جس سے جبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ امام صاحب نے یہ بول کر اختلاف اور اس سیبہ کے حوالے سے جس سے جبر ختم ہو جاتا ہے، امام صاحب کا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ سیبہ سے اصل مراد کیا ہے، کیا اس سے مراد نکاح صحیح ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی ہوگی، تو وہ ہم ساتھ ساتھ آگے دیکھتے جائیں گے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ وَاخْتَلَفُوا فِي الثُّيُوبَةِ الَّتِي تَرْفَعُ الْإِجْبَارَ، انہوں نے اختلاف کیا ہے اس سیبہ عورت کے حوالے سے جس پر یہ جبر جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَتُوجِبُ النُّطْقَ بِالرِّضَا أَوِ الرَّدِّ، اور امام صاحب لکھتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے بولنا یا رضا ظاہر کرنا، بول کر یعنی رضا ظاہر کرنا یا پھر اس کو رد کر دینا، یہ دونوں چیزیں، یا رضا اگر ہوگی تو وہ بھی بول کر ہوگی، رد ہوگا تو اس کا بھی کھلے عام اظہار ہوگا، یہ کس سیبہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ فَذَهَبَ مَالِكٌ، امام صاحب رحمہ اللہ یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف نقل کرتے ہیں کہ فَذَهَبَ مَالِكٌ، امام مالک رحمہ اللہ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے
इला अन्नहा सुयूबतु लती तकूनु बिनिकाहिन सहीहिन औ शुबहति निकाहिन औ मिल्किन। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह जो हैं, इनका कहना है कि वो औरत जो सैयबा के हुक्म में दाखिल हो जाएगी, जिसका रफ़ा बकारत हो जाएगा, तकून बिनिकाहिन सहीहिन, या तो वो निकाह सहीह के साथ होगा जो आम मारूफ शक्ल है निकाह की, जिसमें इजाबो कबूल है, वली की इजाज़त है, महर मौजूद है, यानी हर चीज़ मौजूद है, शरई तकाज़े पूरे हैं। या तो निकाह सही से होगा, या शिबा निकाह से होगा, या मिल्क से होगा। शिबा निकाह के हवाले से बाद उलमा ने इसकी तारीफ कुछ यूँ की है कि निकाह तो हुआ है, लेकिन निकाह होने के बाद पता चला कि ये जो औरत जिससे निकाह हुआ है, ये निकाह के महल में ही नहीं थी। जैसे निकाह के बाद पता चला कि ये मेरी रज़ाई बहन है या कोई और रिश्ता है जिससे निकाह हो नहीं सकता, तो ये शिबा निकाह या औ मिल्किन, या फिर मिल्कियत की वजह से कोई लौंडी है तो उस पर। ये तीन सूरतें इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जिक्र की है किसी भी औरत के रफ़ा बकारत के लिए और उसके सैयबा के हुक्म को नाफिज करने के लिए। अब यहाँ पर दो किस्में बन जाती हैं। नंबर एक, वो उलमा या वो फुक़हा जिन्होंने सयूबत का हुक्म लगाने के लिए किसी औरत के रफ़ा बकारत को ज़ाइल का जो हुक्म है वो लगाने के लिए उन्होंने शर्त ये लगाई है कि शरई तौर पर निकाह सहीह मौजूद हो। और दूसरी किस्म जिसका आगे इमाम साहब ने जिक्र किया है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ औरत के साथ वती हो, वो चाहे किसी भी तरीके से हो जाए, उसमें हम शरीयत की जो ख़ास एक इस्तिलाह है निकाह वाली या निकाह सहीह वाली, उसका एतबार किए बगैर वो किसी भी शक्ल में हो जाए तो उससे रफ़ा बकारत हो जाएगा। जिस दूसरे मौक़िफ़ को इमाम साहब ने जिक्र किया है या जो दूसरी किस्म बनती है, हम उसको देखते हैं, और वो है इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह का। पहला मौक़िफ़ था इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का, ठीक है। अब दूसरा मौक़िफ़ है इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह का। तो इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह जो है वो लिखते हैं कि कुल्लु फ़ुयूबतिन तरफ़उल इजबार। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि हर फ़ुयूबत यानी जो हर तरह का जो एक खलवत है या जो वती का तरीका है वो किसी भी तरीके से हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ज़रिया जिससे बकारत ज़ाहिर हो जाए तो वो औरत सैयबा में दाखिल हो जाएगी, उससे जबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह के मौक़िफ़ से क़बल मज़ीद वज़ाहत जो है इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के मौक़िफ़ की, वो ये है कि उन्होंने निकाह सही की या शुबा निकाह की या मिलक की शरत लगाने के साथ ये भी शरत लगाई है कि वह अन्नहा ला तकूनु बिज़िना, कि वो जिना की वजह से वो रफ़ा बकारत ना हो, वला बिग़स्बिन, और ना कोई गस्ब की वजह से, जबर की वजह से। यानी इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नज़दीक निकाह सहीह और शिबा निकाह या मिलक के अलावा जितनी भी सूरतें हैं जिसमें रफ़ा बकारत ज़ाइल हो जाता है, वो चाहे खेलते हुए ज़ाइल हो जाए, वो चाहे किसी आले के ज़रिए या जदीद आलात की शक्ल में, या बीमारी की वजह से, या माहवारी की वजह से, या कोई भी ऐसी शक्ल बन सकती है, उसको इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह जो है रफ़ा बकारत के ज़ाइल होने में और उस औरत पर सैयबा के हुक्म को नाफिज करने के हवाले से जायज़ नहीं समझते। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि निकाह सही हो या शिबा निकाह हो या मिल्क हो, तब जाके रफ़ा बकारत होगा और उस पर सैयबा का हुक्म आएगा, वो हुक्म जिसकी वजह से उस औरत से जबर ख़त्म हो जाएगा। अब वो रिज़ा या रद्द जो है बोल कर ज़ाहिर करेगी, जबकि इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह जो है उनका मौक़िफ़ इसके बरअक्स है। और इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह जो है इसी मौक़िफ़ के मुताबिक इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह का भी मौक़िफ़ है कि कुल्लु फ़ुयूबतिन तरफ़उल इजबार, हर फ़ुयूबत जो है यानी हर वो काम जिसकी वजह से रफ़ा बकारत हो जाए वो इजबार को ख़त्म कर देता है। वसबब इख्तिलाफ़िहिम, आगे इमाम साहब इख्तिलाफ़ ज़िक्र करते हैं और लिखते हैं वसबब इख्तिलाफ़िहिम, इख्तिलाफ़ का सबब ये है हल यतअल्लकुल हुक्मु बिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबब इख्तिलाफ़ ये है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ السیب احق بنفسها من ولیھا، سیبہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے بنفسها اپنے فیصلے کا، اپنے معاملے کا، اپنی جان کا، من ولیھا اپنے ولی سے۔ اب یہاں پہ عزیز طلبہ کرام ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنواری لڑکی کے مقابلے میں سیبہ کو یہ حق عطا کرنا شریعت کا اس کی بھی ایک مصلحت ہے، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ جو نکاح کی حلاوت ہے یا اس کی کڑواہٹ ہے یا جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، سیبہ عورت جو ہے وہ ان کو پہچان چکی ہوتی ہے، جبکہ کنواری جو ہے اس میں حیا مانے ہوتی ہے۔ تو اب اس وجہ سے جب شریعت نے یہ حق دیا تو یہی حق اور یہی حدیث جو ہے سبب اختلاف بنی کہ السیب احق بنفسها من ولیھا، سیبہ عورت زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی سے۔ اب فقہا کا اختلاف اس بات پر ہوا کہ بالسیوبۃ الشرعیہ، اس سے مراد وہ شرعی جو سیوبت ہے وہ مراد ہوگی، ام بالسیوبۃ اللغویہ، یا اس سے مراد لغوی سیوبت ہوگی۔ یعنی شریعت نے کو جو لفظ بولا ہے السیب، اب یہ سیبہ کون سی سیبہ ہے؟ شریعت کے نزدیک تو جو سیبہ ہے اور شرعی اصطلاح میں جس کو سیبہ کہا جا سکتا ہے وہ تو یہی ہوگی، یا نکاح صحیح ہو یا شبہ نکاح ہو یا ملک ہو۔ اور لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لغت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہر وہ عورت جس کا مطلب رفع بکارت یعنی بکارت جو پردہ بکارت ہے وہ زائل ہو چکا ہے، وہ سیبہ ہے۔ تو یہ جو سبب اختلاف ہے، اسی سبب اختلاف کے سبب فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا، اور اسی اختلاف کے سبب جو ہے نا آگے یہ گفتگو ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو کوئی بھی چیز ہو جس سے رفع بکارت ہو جائے اس سے اجبار والا جو حکم ہے، اجبار ختم ہو جاتا ہے، بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک 3 چیزیں ہیں، باقی چیزوں سے رفع بکارت نہیں ہوگا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ وہ عورت یا وہ لڑکی جس کا رفع بکارت یا پردہ بکارت عام چیزوں کی وجہ سے زائل ہوا ہے، کھیلنے کودنے کی وجہ سے یا ماہواری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ لڑکی اصل میں حقیقتاً کنواری کے حکم میں ہے، اور جب تک وہ اصلاً کنواری کے حکم میں ہے تب تک اس پر کنواری والا حکم آئے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہی ہے السیب احق بنفسها، اور سیبہ کا لفظ جو ہے وہ اطلاق کرتا ہے ہر اس پر جس کا رفع بکارت زائل ہو چکا ہو۔ اب ہم اپنے آگے دوسرا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ باپ کا نابالغ کنواری لڑکی کو نکاح پر مجبور کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واتفقوا، وہ سارے کے سارے متفق ہوئے ہیں، علی اس بات پر، ان الابا، بے شک باپ، یجبر ابنہ الصغیر علی النکاح، باپ جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو، اپنے بیٹے کو جو کم سن بیٹا ہے اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ وکذالک، اسی طرح ابنتہ الصغیرۃ البکر، اسی طرح اپنی چھوٹی بچی کو جو کنواری بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے اس کو بھی باپ نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ ولا یستعمرها، اور باپ اس سے اجازت طلب کرنے کا، پوچھنے کا، مشورہ طلب کرنے کا بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لما، اس وجہ سے، ثابت، جو بات ثابت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، وہیا، اس حال میں کہ بنت 6 او 7، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی یا 7 سال تھی۔ وبنا علیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی رخصتی ہوئی یا آپ نے خلوت اختیار کی اس حال میں کہ بنت 9، وہ 9 سال تھی، بانکاح ابی بکر ابیہا رضی اللہ عنہما، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے ام عائشہ کا نکاح کر دیا تھا۔ الا ما روی من الخلاف یعنی ابن شبرمہ، کہ مگر امام صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ
کہ ابن شبرمہ جو ہیں ان سے اس حوالے سے کچھ اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ ابن شبرمہ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو بھی ہے اجازت ضروری ہے، جبکہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ کمواری اور چھوٹی بچی جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے کچھ علماء کا یہ اختلاف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکہ میں تھا، قبل ہجرہ تھا اور ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے، جبکہ بعد میں یہ حکم بدل گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح روایات کے مطابق اور تمام روایات کا بالاستیعاب مطالعے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور یہ حکم جو ہے مطلق ہے، دلیل عام ہے، یہ خاص نہیں تھی۔ اور اسی دلیل کے پیش نظر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بیٹی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اس حال میں کہ وہ چھوٹی عمر کی تھی، جس کو امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مصنف میں ذکر کیا اس واقعے کو، اور امام صاحب نے اس حوالے سے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے نکاح کی خواہش نہیں، بلکہ سبب اس نکاح کا یہ ہے کہ میں اپنا نسب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہر کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیٹی کا نکاح کرنا اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رخصت کرنا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ حکم عام ہے، خاص نہیں ہے۔ تو جو باپ ہے وہ اپنی نابالغ کمواری لڑکی جو ہے اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خیار بلوغ مل سکتا ہے، نکاح کے بعد جب عورت بالغ ہو تو اس کو خیار بلوغ مل سکتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مسائل آئے ہیں اور ان کا ذکر بھی ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الموضوع الثانی سے سیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کا مسئلہ، یعنی ایسی کون سی صیوبت ہے جس کی وجہ سے بولنا واجب ہو جائے گا، یہ سمجھا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے باپ کا نابالغ کمواری لڑکی کو نکاح پر مجبور کرنے کا جو حکم ہے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح میں سے ہی باپ کے علاوہ کوئی اور بچی کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کسی لڑکی پر جبر کرنے کے لیے کس چیز کو فقہاء نے بنیاد بنایا ہے، وہ صغر سنی کو یا کموارگی کو یا پھر طیبہ ہونے کو، یعنی ایسی کون سی قسم بنتی ہے جس کی وجہ سے فقہاء نے جبر کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دلائل کو تلاش کریں اور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔